اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ دوران ویڈیو ہی مشکلات ختم نہ ہوئیں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ 1.25 لاکھ اولیاء، بزرگوں، ہستیوں کا آزمایا عمل۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے صرف 3 بار پڑھتے ہی اللہ پاک اس کی مشکلات ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید و آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی و جسمانی امراض کا شفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل و صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی آلودہ تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ و قراء اور علماء و مفسرین پیدا کر دیے ہیں، جن کا شب و روز قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمتاً قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ بھلا ان افراد کے مقام و رتبہ تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہرہ اعتبار فائق و برتر ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حاویت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوع آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر و افضل ترین شخص وہ ہے
جو ان دو صفات کا حامل ہو۔ اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل و اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والے انسانوں میں سب سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن خضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنی کھجوروں کے کلیان میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ آپ نے پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے، وہ چراغوں سے روشن ہے۔ وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات کے وقت اپنے خلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا، وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا، وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہو۔ ابن حضیر کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو یحییٰ اس کے قریب صاحبان کی طرح دیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے اور اوپر کی طرف چڑھا یہاں تک کہ اسے میں نہ دیکھ سکا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے بشیدہ نہ ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہے، اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال انزلا کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، تو یہ سورت کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھے، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی اور رحمت و برکت کا اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآنی کا حق ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک صورت سورہ ملک بھی ہے۔ سورہ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورت مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک اللہ ذی بیاد الملک ہے۔ سورہ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس صورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورہ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ 7 بلند و بالا تہ با تہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا۔ قیامت واقعہ ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ،
دل عطا فرمائے۔ روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اسی کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شرک کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرات اور دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر و غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راہ دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہیں جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا، وہ اس کے لیے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، آسمان و زمین کا خالق و مالک اور متبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ اس کے لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ نمبر 3، زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے۔ نمبر 4، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ نمبر 6، کائنات میں موجود آیات الہی مثلا آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ نمبر 7، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ ہر نعمت کا تقاضا ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ نمبر 9، ایمان اور توکل اللہ ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ نمبر 10، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت علی الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ فراختی رزق کے لیے
ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد 3 بار سورہ ملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ بوضو حالت میں 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اپنے کان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورہ ملک پڑھے۔ سورہ ملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا پھر با جماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کا متقن ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے، ترجمہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرار ادا فرمایا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے، ترجمہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں۔ تمام تر اختلافات
اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اپنی جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو وہ قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔